قرآن و حدیث کی، قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ کے ساتھ، میں جو بھی بات کروں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں گا، قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ کے ساتھ اور نصوص صحیحہ کے ساتھ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اثال ثواب کرنا، یہ چند ایک جزوی اختلاف کے ساتھ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ سے ہی چلتا ہے۔ یہ جزوی اختلاف کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جہاں بھی اختلاف کیا جاتا ہے، کچھ ہمارے مسلمان بھائی اختلاف کرتے ہیں، تو اختلاف اس کے طریقہ کار پہ ہوتا ہے، اس کے عوامل پہ ہوتا ہے، فی نفس ہی فی ذات ہی اثال ثواب کا جو عمل ہے وہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں تمام مقاصد فکر کے ہاں یہ متفقہ عمل ہے۔ اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی حکمت، فعلن اور عملاً تینوں اعتبار سے اثال ثواب کرنا یہ ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، وہام نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو صرف طریقہ کہاں پہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں فرد، کوئی بھی فرد فوت ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ موتی ہوتی ہے، وہ معاشی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک تو جانی نقصان ہوا، دوسرا اگر وہ اپنی پہنچ سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ قرض اٹھا کر یا ادھار لے کر یا کسی سے پیسے مانگ کر وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لمبا چوڑا اہتمام دیکھوں کا کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ فروغ کا اہتمام کیا جاتا ہے، یقینا اخراجات کیے جاتے ہیں، جبکہ مالی پوزیشن ان کی اس قدر نہ تھی۔ تو اختلاف ہے تو اس بات پہ ہے کہ ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، جتنی کسی کی حیثیت ہے، جتنا کسی کی وسعت ہے، اسی قدر کر لینا چاہیے، اس لیے کہ دنیا سے جو جانے والا ہے اس کو یہ کھانے نہیں پہنچتے، اس کو اثال ثواب۔ اور پھر ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کی ایک بات جو ہے وہ قابل اصلاح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو کوشش کریں کہ جو مہمان حضرات تشریف لے کر آئے ہیں ان کو کھانے پینے کا جو ہے ان کا اہتمام، ان کو موقع دیا جائے۔ مقامی لوگ کوشش کریں کہ فاتحہ پڑھیں، ان کے ساتھ